وبرکاتہ. جی آیت نمبر 54. آپ کو معلوم ہے کہ ہم مختصر تفسیر کرتے ہیں تھوڑا سا ان ٹچ رہنے کے لیے. تفسیر تو بہت تفصیل طلب کام ہے اور مزید کوئی اس کی تفسیر سننا چاہے تو پھر وہ میڈم فرد نسیم ہاشمی کی سن سکتا ہے، ان کی سن سکتا ہے. ان کا آپ کو سارا یوٹیوب پہ اور ہر جگہ مل جاتی ہے. تو اس لیے ہماری تفسیر کو بس اتنا سمجھنے کے لیے کہ ہم جیسے عام فہم رکھنے والے لوگ جان سکیں کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے. ٹھیک. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے، یا قوم انکم ظلمتم انفسکم، اے میری قوم تم نے ظلم کیا اپنی جانوں پہ، باتخاذکم العجل، جو تم نے بنا ڈالا بچڑے کو. اللہ کو اتنا ناپسندیدہ یہ فعل ہے اس کے نزدیک کہ یہ کہنا بھی کہ تم نے بچڑے کو خدا بنا ڈالا پسند نہیں کیا. یعنی شرک سے بڑھ کے کوئی بھی ظلم نہیں ہے، شرک سے بڑھ کے کوئی بھی کبیرہ گناہ نہیں ہے، سب اس کے بعد آتے ہیں. تو ظلم کیا اپنی جانوں پہ، اور ظلم کیا تھا کہ تم نے اللہ کا حق ادا کرنے کے بجائے اس کی جگہ ایک گائے کو، ایک بچڑے کو الہ بنا دیا. فتوبوا الی باریکم، کہا اپنے رب کی طرف اب توبہ کرو. باری پیدا کرنے والا ہوتا ہے. فاقتلوا انفسکم، بس قتل کرو اپنے آپ کو. ذالکم خیر لکم، یہ بہترین طریقہ ہے تمہارے لیے، عند باریکم، تمہارے پیدا کرنے والے کے، یعنی یہ طریقہ اللہ ہی نے بتایا ہے. پھر اللہ ان پہ متوجہ ہوا. فتاب علیکم انہ هو التواب الرحیم، وہ توبہ قبول کرنے والا ہے. اتنی سخت ترین سزا کیوں؟ کیونکہ شرک تھا، اور شرک جیسے میں نے سٹارٹ میں کہا نا کہ کبیرہ گناہوں میں شمار ہوتا ہے، بلکہ سب سے پہلا ہی یہ گناہ ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے اس واقعے میں توبہ کے طریقے پہ جو بتایا وہ بنی اسرائیل کو بتایا، لیکن بعد میں اللہ نے اس طریقے کو آنے والی امتوں سے ہلکا کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پہ صرف یہ ہے کہ جس وقت بھی وہ احساس ندامت اس میں جاگتا ہے اور ندامت کے 2 آنسو گرتے ہیں تو اس کی توبہ قبول ہو جاتی ہے. تو اتنا سخت حکم اس لیے کہ شرک کبیرہ گناہ ہے، بڑا گناہ ہے، تو اس کی معافی یہی نہیں ہے، اس کی ایک ہی سزا ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے، اللہ کہ اس کو توبہ کی اللہ تعالیٰ توفیق دے دے. یہاں ان کی توبہ کا طریقہ بیان ہو رہا ہے. انہوں نے بچڑے کو پوجا اور اس کی محبت نے ان کے دلوں میں گھر کر لیا. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سمجھانے سے ہوش آیا اور نادم ہوئے اور اپنی گمراہی کا یقین کر کے توبہ استغفار کرنے لگے. تب انہیں حکم ہوا کہ تم آپس میں قتل کرو. چنانچہ انہوں نے یہی کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی اور قاتل اور مقتول دونوں کو بخش دیا. اس کا پورا بیان سورۃ طٰہٰ کی تفسیر میں انشاءاللہ آئے گا. زندگی رہی تو وہاں اس پہ ضرور بات کریں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ فرمان کہ اپنے خالق سے توبہ کرو بتا رہا ہے کہ اس سے بڑھ کے ظلم کیا ہوگا کہ تمہیں پیدا اللہ تعالیٰ کرے اور تم پوجا غیروں کی کرو، بلکہ غیر بھی کیا جس کو اللہ نے اپنے تخلیق کیا ان کی. ایک روایت میں کہ موسیٰ علیہ السلام نے حکم الہی سنایا اور جن جن لوگوں نے بچڑا پوجا تھا انہیں بٹھا دیا اور دوسرے لوگ رہ گئے اور قتل کرنا شروع کیا. قدرتی طور پہ اللہ کی طرف سے اندھیرا چھایا ہوا تھا. جب اندھیرا ہٹا تو انہیں روک دیا گیا. شمار کرنے پہ معلوم ہوا کہ 70,000 آدمی قتل ہو چکے ہیں اور ساری قوم کی توبہ قبول ہوئی. یہ ایک سخت فرمان تھا جس کی ان لوگوں نے تعمیل کی اور اپنوں اور غیروں کو یکساں قتل کیا گیا، یہاں تک کہ رحمت الہی نے بخشا اور موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اب بس کرو. مقتول کو شہداء کا اجر دیا گیا، قاتل کی اور باقی ماندہ تمام لوگوں کی توبہ قبول فرمائی اور انہیں جہاد کا ثواب دیا گیا. موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون نے جب اس طرح اپنی قوم کا قتل دیکھا تو دعا کرنی شروع کی کہ اے اللہ اب تو بنی اسرائیل مٹ جائے گی. چنانچہ نے معاف فرما دیا گیا اور پروردگار عالم نے فرمایا کہ اے میرے پیغمبروں مقتولوں کا غم نہ کرو، وہ ہمارے پاس شہداء کے درجے میں ہیں اور وہ یہاں زندہ اور غذا پا رہے ہیں. اب آپ کو اور آپ کی قوم کو صبر آیا اور عورتوں اور بچوں کی گریہزاری موقوف کی گئی، یعنی ان کو رونے سے منع کیا گیا. تلواریں، نیزے، چھریاں چلنی بند ہوئی. آپس میں باپ بیٹوں بھائیوں میں قتل اور خون جو تھا وہ روکا، اور اللہ تواب ہے، رحیم ہے. ان کی توبہ اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.